اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پیس ٹاکس بظاہر ناکام ہو گئے ہیں، التوا کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن آج کی پوڈ کاسٹ میں ایک گڈ نیوز سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ پاکستان سے ایران کے راستے پہلا کنٹینر ٹرک وہ روانہ ہو چکا ہے ازبکستان کے لیے. ازبکستان سینٹرل ایشیا کا ایک کنٹری ہے، اور میں بہت دفعہ سے پہلے لکھتی بھی رہی ہوں اور بات بھی کرتی رہی ہوں اس بارے میں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اپنے ریجن کے اندر افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ سینٹرل ایشیا وہ سیٹ آف کنٹریز ہے جس کے اوپر انڈیا کی بھی نظر تھی، یو ایس کی بھی نظر تھی. اگر یو ایس کے پاؤں جم جاتے افغانستان کے اندر، اور اگر یو ایس کو شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے نکلنا نہ پڑتا، تو ان کا اور ان کے امبریلا کے انڈر انڈیا کا بالکل یہ خواب تھا کہ سینٹرل ایشیا میں جتنا بھی ٹریڈ ہونا ہے مستقبل میں وہ سب ان کی جھولی میں آ کے گر جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن وہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے. اور اب جب ایونچولی افغانستان ایک فری کنٹری بن گیا تو پاکستان کے لیے پاسبل ہو گیا کہ پاکستان سے افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا کے اندر ٹریڈ شروع ہو جائے. بہرحال اس کام میں رکاوٹیں آ گئیں بیکاز پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ چپکلے اسکرمچز ہونا شروع ہو گئیں. لیکن یہ ایک بہت ہی سمبولک جسچر ہے کہ ایران کے تھرو پہلا کنٹینر ٹرک بھیجنا ازبکستان کو، بیکاز کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ ماہ ہی پہلے پاکستان کو یو ایس کی گڈ بکس میں سمجھا جا رہا تھا، اور پاکستان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اتنی اچھی ڈپلومیسی پاکستان کی چل رہی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی دوستی ہے، رشیا کے ساتھ بھی دوستی ہے اور یو ایس کے ساتھ بھی دوستی ہے. اور ظاہر ہے اس بات کے اوپر پاکستان کے اندر موجود بہت سارے انالسٹ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آخر ہم لوگ کس کی سائڈ پہ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے رہیں اور ہم بچ کے نکلتے رہیں. وی ہیو ٹو ایونچولی چوز اے سائڈ. اور میں ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ پاکستان کی جو ایکچوئل الائنس ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور وہ اٹوٹ ہے، یعنی کہ وہ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے. اور اس کی جو ثبوت ہے وہ لاسٹ ایئر جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں مئی کے مہینے میں وار ہوئی تھی، اس وار نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایکچوئل الائی اور بالکل یعنی دا موسٹ اسٹرانگسٹ الائنس جو ہماری ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور اس الائنس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے صرف یو ایس کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور دنیا کی پاور کو خوش کرنے کے لیے. سو یہ سوال کہ کیا پاکستان کبھی بھی یو ایس کو نہ خوش کر کے ایران کے ساتھ ٹریڈ اور ایران کے راستے سے ازبکستان کے ساتھ ٹریڈ شروع کر سکتا ہے، یہ بالکل بعید امکان تھا. اور یہ صرف ہوا ہے اس وار کے بعد، یہ صرف ہوا ہے اس واقعے کے بعد کہ وار کے بیچ میں جو پیس نیگوسیشنز ہیں، ٹاکس ہیں، وہ ان کو انیشیٹ پاکستان نے کروایا، ان کو آرگنائز پاکستان نے کروایا. اور پاکستان کا اپنا ایک انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ایسا کلاؤڈ بن گیا کہ پاکستان کو یہ فیل ہوا کہ اب وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کسی خوف و خطر کے بغیر جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑا ریزن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایران وار نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کے اوپر، تمام ممالک کے اوپر، کہ یو ایس بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ جیت سکے، اسپیشلی پاورفل لوگوں کے ساتھ جیسے کہ ایران، جیسے کہ چائنا، جیسے کہ رشیا. ان لوگوں کے ساتھ جتنی بھی جنگیں سامنے آئی ہیں ان میں یو ایس اور یو ایس کے جو الائز ہیں ان کو شکست ہی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جب یہ چیز سب کو سمجھ میں آ جائے اور کلیئر ہو جائے ہر ایک کے مائنڈ میں کہ یو ایس از نو مور سول سپر پاور آف دا ورلڈ، اینڈ اگر اس کی پاور ہے تو وہ شاید ایک ریجنل حد تک ہے، یا اس کی اپنے الائز کے بیچ میں ایک پاور ہوگی یا ایک اسٹینڈنگ ہوگی. جبکہ آپ دیکھ رہے ہو اتنی تیزی سے پچھلے کچھ مہینوں میں، کچھ عرصے میں جیو پالیٹکس نے موو کیا ہے کہ یورپین جو الائز تھے یو ایس کے، وہ بھی سب کے سب یو ایس سے بیک فٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یو ایس کے خلاف بیانات جو ہیں ان ممالک سے اکثر آپ کو سننے کو ملتے ہیں. اسپیشلی جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹیرفس کی بھوچار کر دی گئی تھی یورپین ممالک کے اوپر، اس سے وہ بہت سخت تنگ آئے. اس کے بعد ایک اور فیکٹر کہ یوکرین کی وار میں ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم یوکرین کی وار نہیں لڑنا چاہتے، اور یورپین یونین کو نصیحت کرنا شروع ہو گئی ٹرمپ کہ آپ وار کو ختم کرو اور یوکرین کو پیس ڈیل کرنے پہ مجبور کرو، اور اگر پھر بھی آپ جنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے اون پہ کرو، ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. جب دیکھیے ٹرمپ جب کھلے عام یہ کہتا ہے یورپین الائز کو کہ ہم تمہاری جنگ میں، یوکرین کی جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تو پھر ایران کی جنگ میں نیچرل سی بات ہی کہ جو یورپین الائز ہیں انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ تمہاری جنگ ہے، اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے. اور وہی ہوا کہ ان کے بیچ میں جو دراڑ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی. اور کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس ایک
आइसोलेशन में चला गया, एक यूनिलैटरल उसकी जो हेजेमनी थी उसको प्रैक्टिस करते करते और लोगों को तंग करते करते और कौमों को सताते सताते वो टोटल एक आइसोलेशन में चला गया, जिस आइसोलेशन में ना यूरोप उसका साथ देना चाह रहा है, ना कोई और दुनिया की बड़ी ताकत जो है ना उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। सो अकेले तन्ने तन्हा जो है वो अपनी सुप्रेमेसी, अपनी हेजेमनी, अपनी मिलिट्री क्लाउड को मनवा नहीं पा रहा। और इसी का ये नतीजा है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि यूएस को की नाराजगी का ख्याल किए बगैर उन्होंने ईरान के रास्ते, उस ईरान के रास्ते जिसके ऊपर यूएस की तरफ से मुस्तकिल सैंक्शंस लगी रहती हैं, कई दिहाइयों से लगी रही हैं, और अब आज भी ट्रंप ये कह रहा है कि किसी मुल्क ने अगर ईरान से ऑयल खरीदा तो हम उसके क्योंकि हमने सैंक्शंस लगाए हुए तो हम उसकी जो शिप्स हैं वो नहीं गुजरने देंगे और हम उनके उन मुल्कों के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। सो इस सब का मुकाबला करने के लिए कैसे पाकिस्तान एक ही रात जो है वो रेडी हो गया, और आज ये कर दिखाया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान से पहला कंटेनर जो ट्रक है वो ईरान के रास्ते उज्बेकिस्तान में चला गया। यानी एक तीर से दो शिकार, एक तो आपने ईरान के साथ दोस्ती का यानी मुजाहिरा कर दिया, और दूसरा आपने ये बता दिया कि आप सेंट्रल एशिया से कारोबार करने के लिए तैयार हैं और उस कारोबार के अंदर मजीद रुकावट अब नहीं आएगी। अब चाहे अफगानिस्तान के रास्ते से ये कारोबार चले या ईरान के, यानी दोनों रास्ते पाकिस्तान के लिए अब खुल गए हैं। सो दिस इज अ रियली बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। जो फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान की रही उसमें यही प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने हमेशा फेस की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है स्पेशली यूएस की तरफ से कुछ ऐसी रुकावटें और कुछ ऐसी कदगनें लगी रहती थी कि पाकिस्तान खुलकर अपनी जो पोटेंशियल है उसका इकोनॉमिक उसको बरूए कार्ड नहीं लेके आ सकता था। लेकिन आज क्योंकि ये सारा चेंज हो गया ग्लोबल फ्रेमवर्क, तो पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। बड़ी हिम्मत की बात है फिर भी, बिकॉज ट्रंप और यूएस जो है वो किसी भी वक्त उनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये कह सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान ने हमारी जो है वो नाफरमानी की है, सो अब हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ेंगे। इसी के साथ इसी से थोड़ा सा रिलेटेड ये न्यूज़ है कि ईरान की हेल्प के लिए, उसकी एड के लिए कौन कौन से ममालिक से एड आ रही है। सबसे हैरत अंगेज बात मुझे यही लगती है कि इराक जो कि खुद एक डिस्टेबलाइज्ड, एक अभी नॉन फंक्शनल स्टेट है, उसमें कुछ दिन पहले तक यूएस की मिलिट्री बेसेस मौजूद थी। ईरान की बॉम्बिंग के बाद ही मुमकिन हुआ कि वहां से यूएस की मिलिट्री बेसेस खाली हुई, नीटो की जो नफरी है वहां से वो निकली, और इराक को फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी डेकेड्स ये पहली दफा फीलिंग आ रही है शायद कि वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है जो जिसके अंदर वो अपनी रेट और अपनी पार्लियामेंट की मर्जी के मुताबिक और अपनी आवाम की मर्जी के मुताबिक अब गवर्नमेंट चलाएंगे। सो इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए आई थिंक सो इराक से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ना वो आ रही है। ईरान के अंदर 23 एम्बुलेंस, 10 फायर ट्रक्स, 5 एक्सकवेटर्स और 5 रोल आउट बकेट्स और मल्टीपल ट्रक्स फिल्ड विद मेडिसिन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सब के सब रवाना हो चुके हैं ईरान की तरफ। और ये एक खैर सगाली है, बिकॉज इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि उज्बेकिस्तान से भी और तुर्कमेनिस्तान से भी ट्रक्स के कॉन्वॉयज आए हैं, एड के कॉन्वॉयज आए हैं। चाइना भी उन्हीं रास्तों से एड के कॉन्वॉयज भेज रहा है, बिकॉज यार इतनी तबाही, इतनी बॉम्बिंग इस कंट्री के अंदर हुई है तो इनको फौरी तौर पर अशियाए खुर्दोनोश और उसके अलावा और बेसिक मेडिसिन वगैरह की बहुत शदीद ज़रूरत होगी। सो दीज आर द कंट्रीज हु आर हेल्पिंग ईरान एट द मोमेंट, और पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर ट्रेड का कॉन्वॉय वहां पे जा सकता है तो पाकिस्तान की तरफ से एड के कॉन्वॉयज भी अब ईरान की तरफ जाने चाहिए। बहरहाल बैड न्यूज ये है कि पाकिस्तान से जब यूएस का डेलीगेशन वापस पहुंच गया यूएस, तो ट्रंप ने जाते के साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब यूएस की जो नेवी है वो ब्लॉक करेगी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को, यानी ईरानियन शिप्स को, ऑयल टैंकर्स को स्पेशली बिल्कुल भी ईरानियन पोर्ट से निकलने की इजाज़त नहीं वो देंगे। अगर कोई भी शिप ईरान के पोर्ट पे आती है, वहां से अपना टैंक ऑयल का भरती है, तो उस शिप को टारगेट किया जाएगा, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो पर्शियन गल्फ के अंदर ही क्यों ना हो। ये थ्रेट आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये एक ऐसी बात है कि कल तक वही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ईरान से कह रही थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलो और उसको सब लोगों के लिए, सब ममालिक के लिए फ्री करो, जो भी ऑयल की ट्रेड हो रही है उसको आने दो, जाने दो, उसमें रुकावट ना करो। तो आज वही ट्रंप और वही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि हम ईरानियन पोर्ट में से किसी भी ऑयल टैंकर को आगे आने नहीं देंगे। सो ये बहुत ही अजीब सी ये सिचुएशन लग रही है, क्योंकि देखें यूएस की जो जितनी भी शिप्स खड़ी हैं या उनके फाइटर जेट्स खड़े हैं वो सब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बाहर खड़े हुए हैं, गल्फ ऑफ ओमान में खड़े होंगे या फिर उससे भी दूर अरेबियन सी के अंदर खड़े होंगे।
وہاں سے کھڑے ہو کر اگر فرض کریں وہ اپنے میزائل ہٹ کرتے بھی ہیں کسی شپ پہ جو پرشین گلف کے اندر ہے، تو کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران کے پاس کیا میزائلز کی کمی ہے، یا کسی میزائل لانچز کی کمی ہے، یا ان کے پاس فائٹر جیٹس کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے کہ وہ بھی آ کر کے ان بحری بیڑوں پہ اور ان اڈوں پہ جہاں پر یو ایس کے فائٹر جیٹس کھڑے ہیں وہ آ کر کے ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گی؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو گلف آف عمان کے پاس جو ان کا بحری بیڑا کھڑا تھا، گیلر فورٹ تھا غالباً، اس کو ایرانی میزائلز نے ہٹ کیا تھا، اس طرح سے ہٹ کیا تھا کہ وہ ناقابل استعمال ہو گئے، یعنی پوری طرح سے تباہ نہیں کیا، لیکن ان کے اندر فنی خرابیاں وقوع پذیر ہو گئی اور انہیں وہاں سے اپنا جگہ چھوڑ کے پیچھے جانا پڑا، ڈیاگو گارسیو کی طرف جانا پڑا، یا پھر ریڈ سی کو کراس کر کے ان کو میڈیٹرینین کے فرینڈلی کنٹریز میں لایا گیا ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے۔ سو یہ کہہ دینا کہ ہم یعنی یونیلیٹرلی فائرنگ شروع کر دیں گے ان آئل ٹینکرز پہ جو ایران کے پورٹس پہ سے نکل رہی ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ اسی کے بدلے اس سے پہلے ہی بلکہ ایران جو ہے وہ ان شپس کے اوپر حملے کر رہا ہے جو کہ اس کی اجازت کے بغیر اسٹریٹ آف ہارموز سے نکل رہے ہیں کسی بھی ریجنل پورٹ کے اوپر سے آئل لے کر، اور اس کے بعد گلف آف عمان میں جو کہ پرشین گلف کے بالکل باہر ہے وہاں پر بھی ایرانین میزائل اسٹرائک کر رہے ہیں، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کے دونوں طرف اس وقت ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اور جو دوسرا نیبرنگ کنٹری ہے عمان، جس کا اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ تعلق بنتا ہے، وہ بھی ایران کے ساتھ الائنس کے اندر ہے، اور وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری ایران کے ساتھ ایگریمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے مل کر اسٹریٹ آف ہارموز کو آئندہ آنے والے سالوں میں کنٹرول کرنا ہے۔ سو بڑی بچکانہ سی بات لگتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اکیلے ایران کے اوپر حملے کرتے رہو گے اور ایران آپ کے اوپر کوئی شاید جوابی حملہ نہیں کرے گا، حالانکہ پیچھے سیز فائر سے پہلے ایران نے بالکل کلیئرلی یہ بتا دیا کہ کتنی زیادہ فائر پاور ہے اس کے پاس، اور وہ اس کے اندر کوئی بھی جھجک نہیں ہے کہ یو ایس کے جو ملٹری بیسز ایسٹس جتنے بھی گلف کنٹریز میں تھے ان سب کو اٹیک کیا ایران نے، اور اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری بندوقیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے انگلیاں جو ہیں وہ ٹریگر کے اوپر ہیں، اور ہم نے اپنے ویپنز کو بالکل لپیٹا نہیں ہے، اور ہم بالکل جنگ کے ریسٹارٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی کھڑے ہیں۔ سو اگر ٹرمپ اپنی اس تھریٹ کو بروئے کار لاتے بھی ہیں تو آپ یہ سوچو کہ ایران نے تو وہاں پہ رہنا ہے، ایران کو تو فرق نہیں پڑ رہا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ مزید وہ یہ ویٹنگ گیم کھیلے، اور وہ شاید کوئی آئل ٹینکر اپنا چلائے ہی نہ اتنا عرصہ، اور لیکن جو یو ایس کے فائٹر جیٹس یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کا بحری بیڑا یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یو ایس کے پاکٹ پہ یو ایس کے ٹیکس پیئر کی جیب میں سے $1 بلین پر ڈے ضائع ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ سو جو یہ ایران کا تو وکٹری اس میں ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کیے بغیر اس جنگ کو صرف طوالت دیتا چلا جائے، اور اسی اسنا میں اگر وہ یو ایس کے جہازوں پہ اور ان کی جو نیوی کی جو وار شپس ہیں ان کے اوپر حملے بھی کرتا رہے، تو پھر لائک ایوری بڈی از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایران از ایکچولی winning the war. So this is a very difficult situation جس کے اندر یو ایس اپنے آپ کو ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ آلریڈی اس اعلان کے بعد ایرانین میڈیا نے ایک کلپ جاری کر دی جس میں انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے یو ایس کے ایک ویسل کو، ایک شپ کو مار کے سنک کر دیا ہے آلریڈی۔ سو میں آپ کو کلپ دکھا رہی ہوں جس میں ایرانین ریولوشن گارڈز کارپ IRGC جو ہے ان کے بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کانی، اس میں بریگیڈیئر کانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یو ایس اس سیز فائر کو توڑ کے دوبارہ سے یہاں آتا ہے وار کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے، تو وہ بغیر کسی اکمپلشمنٹ کے اس کو یہاں سے جانا پڑے گا، چاہے وہ 2 ہفتے بعد جائے یا 2 مہینے بعد جائے، لیکن وہ جب جائے گا تو وہ خالی ہاتھ جائے گا، یو ایس بھی اور اسرائیل بھی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہارموز اور گلف آف عمان وہ یا پھر وہ تمام لوگوں کے لیے فری ہوگا، یعنی جنگ ختم ہو جائے گی، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اور سب لوگوں کو ہم خود اپنی مرضی سے یعنی کسی معمولی ٹیکس کے ساتھ گزرنے دیں گے، یا پھر وہ کسی کے لیے بھی نہیں کھلے گا، نہ وہ ہمارے لیے کھلے گا، نہ وہ تمہارے لیے کھلے گا، کسی ملک کا بھی آئل ٹینکر یہاں پہ آئل بھر کے یہاں سے نہیں نکلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بالکل لیٹسٹ خبر چل رہی ہے کہ 100 سے زائد آئل ٹینکر جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے باہر کھڑے تھے انتظار میں کہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم یہاں سے آئل بھر کر نکلتے ہیں، وہ سب کے سب یو ایس کی طرف اب چلے، یعنی لانگ روٹ لے کر یو ایس کی طرف جانے شروع ہو گئے، اور کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ آؤ مجھ سے آئل خرید لو۔ ڈیفینیٹلی یہ ایمرجنسی کی سچویشن میں تو شاید ایک وائبل سولوشن بن جائے کہ اگر کچھ ملک ایسے ہیں جو آئل کے بغیر ان کی اکانومی کے پہیے جام ہو رہے ہیں، ان کے روزمرہ کے کام رک رہے ہیں، تو وہ اپنے کاموں کو چلانے کے لیے ہر قیمت میں مہنگے سے مہنگا آئل بھی خرید لیں گے یو ایس سے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دا لانگ ٹرم تو یہ چیز وائبل نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیمپریری میجر ہے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ کچھ اینالسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو بلاکیج
US کرے گا تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ چائنا کو ہوگا، کیونکہ چائنا 80% جو ایران کا تیل ہے وہ چائنا خریدتا ہے. تو چائنا کو اگر وہ سپلائی رک جائے گی تو چائنا کا جو اکنامک ویل ہے، پہیا ہے، وہ رک جائے گا، وہ جام ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ آلریڈی ایران نے بے شمار آئل ٹینکرز میں آئل بھر کے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے باہر نکال چکے ہیں، اور 160 ملین بیرل ایرانی کروڈ آئل جو ہے وہ اس وقت فلوٹ کر رہا ہے سمندروں کے اوپر، اور وہ اتنا ہے کہ وہ چائنیز جو ریفائنریز کے لیے اور چائنیز ضروریات کے لیے 2 مہینے تک جو ہے نا وہ کافی ہوگا. سو یہ جو بلاک کرنا، چائنا کے لیے آئل کو بلاک کرنا ایک اچھی اسکیم سمجھی جا رہی تھی، مگر شاید یہ ٹو لیٹ ہو گئی، بیکاز آلریڈی جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جب یہ سارا سچویشن ایران دیکھ رہا تھا اور چائنا دیکھ رہا تھا خراب ہوتے ہوئے، تو انہوں نے پہلے ہی اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر لیا اس طرح سے کہ انہوں نے بے شمار آئل ٹینکرز، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ایران اپنی مرضی کے آئل ٹینکرز کو تو اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلنے دے رہا تھا، تو وہ تمام آئل ٹینکرز جو کہ چائنا کی طرف جانے تھے وہ پہلے ہی یہاں سے نکل چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس میں اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ چائنا، رشیا، پاکستان اور ایران، ان چاروں کے بیچ میں ایک الائنس ہوئی ہے اس وقت آئل کے معاملے میں. اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے نہ صرف چائنا کو جانے والے آئل کو پہلے ہی لوڈ کر کے نکال دیا، بلکہ پاکستان جانے والے آئل کو بھی پہلے ہی انہوں نے پہنچا دیا پاکستان میں، اور پہلے ہی انہوں نے اس کا انتظام کر لیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایران کا جو آئل پاکستان کے پاس جو پہنچتا ہے وہ وایا لینڈ روٹ بھی آتا ہے، پائپ لائنس کے تھرو بھی آتا ہے. سو ایران کی جو طاقت ہے جنگ کرنے کے لیے، ان کی ڈرونز کی طاقت، ان کے میزائلز کی طاقت، وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ہے پچھلے 45 ڈیز میں. لیکن US کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ہم نے ایران کی نیوی کو جو ہے نا ٹوٹلی تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو ٹوٹلی ان کی نیوی کو سنک کر دیا. تو ایران کی طرف سے کچھ کلپس جاری ہوئی ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی جو اسپیڈ بوٹس ہیں نا، فاسٹ اٹیک بوٹس، وہ بے شمار مطلب سینکڑوں کے حساب سے ان کے پاس ریڈی کھڑی ہیں. اور جو پرشین گلف کا جو شیلو واٹر ہے اور چھوٹا سا وہ جگہ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی بڑی وار شپ سے زیادہ کارآمد اور کامیاب یہ اسمال اٹیک بوٹس ہوتی ہیں. اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں جب ایران کے پاس ہیں تو وہ پورے پرشین گلف کو سوم کر لیتی ہیں، یعنی بھر دیتی ہیں، اور اس پرشین گلف کے چپے چپے کو کنٹرول کرنا جو ہے نا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مڈ کٹ سبمرینز ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے سائز کی سبمرین ہے جس میں 1 یا 2 یا مطلب 3-4 لوگ ہی ایک وقت میں بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ شیلو واٹرز کے لیے بنی ہے. یہ بہت چھوٹی سبمرین ہوتی ہے، 150 ٹنز کی یہ سبمرین ہوتی ہے. اور اس طرح کی بھی بہت ساری اگر سبمرینز آپ پورے پرشین گلف میں بچھا دیتے ہو اور گلف آف عمان میں آپ بچھا لیتے ہو تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ باہر سے آنے والی بڑی بڑی جو وار شپس ہیں ان کو تو ایک بھی دیکھیں نا گولی یا میزائل تو ایک بھی اگر لگ جاتی ہے کسی وار شپ کو تو وہ ڈیمیج تو ہو جاتی ہے، وہ کام کرنے کے قابل تو نہیں ہوتی. اگر وہ سیل کر بھی سکتی ہے تو وہ ریپیئر کے لیے اس کو واپس جانا پڑتا ہے. سو یہ انشورٹی ہے ایران کے لیے کہ ان کی یہ جو اسپیڈ اٹیک بوٹس ہیں اور ان کی یہ جو مڈ کیٹ سبمرینز ہیں، ویری اسمال سبمرینز دیٹ کین لائک سوارم دا ہول پرشین گلف اینڈ دی گلف آف عمان، یہ آنے والے کسی بھی نیول بیٹل میں ان کی کامیابی کی گارنٹی ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایلسٹر کروگ کی یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں جو کہ برٹش انٹیلیجنس میں رہے ہیں اس سے پہلے، اور بہت ہی نالجبل انسان ہے اور بڑا اچھا ان کا انالیسس ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے اس کلپ میں یہ کہا ہے کہ جو پیس ٹاکس ہو رہے تھے نا اسلام آباد کے اندر، وہ US گورنمنٹ اور ایران گورنمنٹ کے بیچ میں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ جو JD وینس ہیں اور وہ جو ٹیم تھی ان کا ایوری سنگل منٹ جو رابطہ تھا، ٹیلی فونک رابطہ، وہ اسرائیل کے حکام کے ساتھ تھا، نیتن یاہو کے ساتھ تھا. اور اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 پارٹیز جو آپس میں بات کر رہی تھی وہ US اور ایران نہیں تھی، بلکہ ایران اور اسرائیل کے بہاف پہ US بات کر رہا تھا. تو آٹومیٹک سمجھ لینا چاہیے کہ پیس ٹاکس نے کامیاب تو ہونا ہی نہیں تھا، بیکاز اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں کہ یہ جنگ ختم ہو یا رکے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ کلپ بھی ایک دکھانا چاہ رہی ہوں جو کہ نیتن یاہو خود کہہ رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ JD وینس جو ہے نا وہ ہر منٹ کی خبر مجھے دے رہے تھے. یہ سنیں آپ. سو کلیئر ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی بات واقعی میں ہے تو پھر سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس بات کو کہ، اور اس نتیجے پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ ریسٹارٹ ہونے والی ہے، ریزیوم ہونے والی ہے. اور جیسے کہ پہلے بیانات آ رہے تھے سیز فائر ہونے سے پہلے کہ ایران بھی یہی کہہ رہا تھا اور اسرائیل بھی یہی کہہ رہا تھا، US بھی یہی کہہ رہا تھا
کہ اگر یہ جنگ ریسٹارٹ ہوگی نا تو اس سے بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ ریسٹارٹ ہوگی اور ہم اس سے بھی زیادہ بہت بڑے بڑے حملے کریں گے ایک دوسرے کے اوپر اور ایک دوسرے کے ایسٹس کے اوپر. سو بہت خطرناک سچویشن ہے پوری ہیومینٹی کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ جیسے کہ انالسٹ کہتے رہے ہیں ابھی بھی بالکل اسی بات کا امکان ہے کہ یہ وار جو ہے اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو ارد گرد کے جو بہت سارے ایکٹرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں, کنٹریز ہیں, وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جائیں گی اور وار جس کو کہتے ہیں نا اسپیل آؤٹ ہو جائے گی, اور جب اسپیل آؤٹ ہو جائے گی تو وہ پورے یورپ میں اسپیل آؤٹ ہونے والی ہے, پورے ایشیا میں اسپیل آؤٹ ہونے والی ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک گلوبل وار بن جائے گی, ایک ورلڈ وار 3 بن جائے گی, جو کہ پوری انسانیت کے لیے جو نا بہت زیادہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چند ایک مہینے کی جو وار ہوئی ہے اس سے گلوبل اکانومی ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے, تیل کی قیمتیں ہر ملک کے اندر جو ہے وہ بڑھ گئی, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اشیاء کی قیمتوں میں فرق پڑ گیا, کیونکہ ہر چیز کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سے تو ہوتا ہی ہے. سو اگر حقیقت یہی ہے کہ یو ایس کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے ہی نہیں اور وہ ساری ڈکٹیشن جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہی لے رہا ہے, تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس طرح کے پیس ٹاکس کو مطلب کروانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, وہ مقصد ہی ڈرائے گاہ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیس ٹاکس کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر پاکستان نے بھی بہت ساری اسٹیپس لے لیے, سعودی عرب نے بھی بہت سارے اسٹیپس لے لیے, جیسے کہ انہوں نے پاکستان کی ایئر فورس کو آلریڈی بلا لیا ہے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ اپنی سیکورٹی کے لیے, اور قطر نے بھی اس طرح کی باتیں کر لی ہیں, اور باقی گلف کنٹریز نے بھی اس طرح کے اشارے دے دیے ہیں کہ انہیں اپنا سیکورٹی آرکیٹیکچر اب چینج کرنا ہے. سو یہی چیز جیو پالیٹکس کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ ڈے بائی ڈے یا آور بائی آور جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جو نیوز ہمیں ملتی چلی جا رہی ہوتی ہے, وہ کچھ اور پکچر بنا رہی ہوتی ہے اور ریالٹی میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. سو اس نیوز کو سمجھنا, اس کو اینٹیسپیٹ کرنا کہ یہ اصل میں کس طرف سے کون سی نیوز آ رہی ہے. ایون یہ بھی میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ جب ہم نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یعنی 20-30-40% نیوز جو ہے نا وہ فیک نیوز ہے, اور وہ اگر آپ اس کو سرچ کرتے ہو نا کسی ریپیوٹیبل نیوز پیپر پہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور سوشل میڈیا میں وہ اتنا زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ نیوز, اور ایوری بڈی از کوٹنگ دیٹ نیوز, اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو گیا, اور جب آپ اس کو سرچ کرتے ہو, اس کو آپ اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک جھوٹ اور فریب ہے جو کہ لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے, یا کچھ ملکوں کی ایجنسیز ہوں گی جو اس طرح کی فیک نیوز بناتی رہتی ہیں اور فلوٹ کرتی رہتی ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ان کی سائڈ کو ایسا نظر آئے کہ ان کی سائڈ جیت رہی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے نا وہ ہار رہی ہے. سو نیوز کو فالو جب آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز کوشش کریں کہ اس نیوز کو اوتھینٹیکیٹ کریں. ٹرکی کا کیا رول ہے اس سارے سچویشن میں, کیونکہ پیس نیگوسیشن بھی پاکستان نے کرائی, کیونکہ بظاہر جو وار یہ ساری چل رہی ہے تو گلف اسٹیٹس کے اندر چل رہی ہے, کچھ اس کے اثرات جو ہے وہ عراق میں اور سیریا بھی آپ کو دکھائی دیے, لیبنان میں بھی دکھائی دیے, لیکن ٹرکی جو ہے وہ الگ سے بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو کیا واقعی ٹرکی اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایردوغان وہ بالکل بے تعلق ہیں اس جنگ سے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, اور ایردوغان جو ہیں وہ تو بار بار تنبیہ دیتے رہے ہیں نیتن یاہو کو بھی, اور جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا اس وقت اسپیشلی ایردوغان نے ٹرمپ کو فون کال کیا اور اس کو بتایا کہ یہ جو پیس ٹاکس ہے نا یہ کسی بھی قیمت میں ان کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا اور ان کو کامیاب کروانا ضروری ہے. اور یہ ایردوغان نے وارننگ دی ٹرمپ کو فون کال پہ کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس پیس ٹاک کو کامیاب بھی نہیں ہونے دے گا, اور ضرور کوئی نہ کوئی سیبوٹاج کرے گا اس کو, یا پھر کوئی پرووکیشن کرے گا, کوئی ایسا حملہ کر دے گا, کوئی ایسا حرکت کر دے گا جس کی وجہ سے پیس ٹاک جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے. سو اس طرح سے انوالوڈ ہے, اور ٹرکی کی طرف سے یہ باتیں ایردوغان کی طرف سے بھی اور ان کے مزید جو اہلکار ہیں وہ بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اور اسرائیل نے ٹرکی کو ٹاپ آف لسٹ رکھا ہوا ہے ان ممالک میں جن کے اوپر ایران کے بعد انہوں نے حملہ کرنا ہے. اور ایردوغان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر پاکستان اس وقت یہ میڈیشن نہیں کروا رہا ہوتا, پیس ٹاکس نہیں کروا رہا ہوتا, تو ہم اسرائیل کو مزہ چکھا چکے ہوتے, ان کو ان کی اوقات دکھا چکے ہوتے. اور اس نے یہ بولا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے نا وہ بلائنڈڈ بائی بلڈ اینڈ ہیٹریڈ ہے, یعنی اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ نفرت اور خون ہے اس وقت, اور وہ کسی پیس کو, کسی امن کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا. اور ایردوغان نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف اسرائیل کی خواہشات کی خاطر, اسرائیل کی جو یہ وار لسٹ کی خاطر پوری دنیا, پوری انسانیت جو ہے نا پرائز پے کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسی سیز فائر کے دوران ایردوغان نے تھریٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ ہم تمہیں انویڈ کر لیں گے. اور ایردوغان نے کہا ہے کہ جس طرح سے ہم لیبیا کے اندر آ گئے تھے, جس طرح سے ہم نے قراباغ میں آ کر اس معاملے کو نپٹایا, اسی طرح ہم اسرائیل کے اندر بھی آ کر اسرائیل کو انویڈ کر سکتے ہیں. سو بہت سخت الفاظ ایردوغان کی طرف سے آ رہے ہیں. پوری ٹرکش قوم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہے, تکلیف محسوس کری ایرانینز کی, تمام مڈل ایسٹ میں جو خاک و خون کا جو کے مناظر ہیں ان سب پہ ٹرکش قوم جو ہے وہ غم و غصے میں رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایردوغان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے
اس طرح کے بیانات بھی دینے ہیں، لیکن یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ٹرکی پہلے بھی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے، مگر وہ مزید جنگی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، بیکاز دے نو اینڈ دے انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ایران کے بعد جو ہے نا دوسری جو لسٹ میں جو دوسرا نام ہے وہ یا تو ٹرکی کا ہے یا پاکستان کا. سو پاکستان اور ٹرکی دونوں نے تیاری کرنی ہے بھرپور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس طرح کی کسی بھی مہم جوہی سے اور مس ایڈونچر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کوشش کرنی. سو ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں حقان فیدان، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اسرائیل کی ناٹ لیو وداؤٹ این انیمی، اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو پورٹری ٹرکی ایز ون، یعنی کہ آپ جو بیانات اسرائیل اور نیتنیاہو کی طرف سے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیا انیمی جو اس کو ضرورت ہے آنے والے سالوں میں یا آنے والے دنوں میں، وہ اس نے ٹرکی کو بنا لیا. سو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کی فارن پالیسی اصل میں ہے کیا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ وہ پنگا لے سکتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ایک وقت میں وہ جنگ بپا کر سکتا ہے، اور کتنی جنگوں میں وہ ضد کر کے یو ایس کو گھسیٹ سکتا ہے، اور کیا یعنی کہ ملے گا اس ساری کے بعد، سوائے اس کے کہ اگر واقعی گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے، اور سوائے اس کے کہ واقعی وہ جو اینڈ آف ٹائم سینیریو جو کہ ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے، کیونکہ زائنسٹ لوگ ہیں اور زائنسٹ لوگ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ جب ہم یہ سیکنڈ ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے اور ہم پوری گریٹر اسرائیل کو یکجا کر لیں گے ایک ہی حکومت کے انڈر، تو اس وقت جو ہے وہ کرائسٹ آئیں گے اور ان کو ڈیلیور کریں گے اور ان کو دنیا کی حکمرانی ان کو مطلب تحفے میں مل جائے گی. سو اگر تو وہی وقت آ گیا تو پھر تو شاید کوئی بات ہے، ادروائز بالکل سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ اسرائیل اپنے لیے دائرے کو تنگ سے تنگ کیوں کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے دشمنوں کی فہرست میں ہمیشہ ہر روز ایک نئے ملک کے نام کا اضافہ کیوں کرتا چلا جا رہا ہے. سو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جنگ جو ہے کہاں تک چلتی ہے، یو ایس کا بلاکیڈ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں ایران کیا نئے اقدامات سامنے لاتا ہے.